یہ انتہائی بدقسمتی ہے ہماری کہ پاکستان میں آئین کے ہوتے ہوئے ہم آئین کی پروین کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، بلکہ چیف عوامی اسٹاف کے منہ سے نکلے ہوئے لفظ کو ہم کہتے ہیں کہ جی اب ہمیں تسلی ہو گئی ہے۔ جب یہ صورتحال ہوگا نا تو آپ دیکھیے پھر ہم اس کا مطلب ہے کہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ ڈسپوٹزم کی طرف جا رہے ہیں، ہم آئین سے منحرف ہو رہے ہیں اور ڈسپوٹزم کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے جو آئندہ اس کے ریپرکشن ہوں گے اور بڑے ڈینجرس ہوں گے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ میرا ایک اپنا ایک تجزیہ ہے۔ جس وقت عمران خان صاحب ایکسٹینشن کا لاء بنا کے آرمی چیف کے عہدے کو پاکستان کے لوگوں پر اور جمہوریت میں مسلط کر رہے تھے، اس وقت تو آپ نے آواز نہیں اٹھائی اس طرح۔ جس وقت عمران خان صاحب باجوہ صاحب کی گود میں بیٹھ کے میڈیا کو سکرو کر رہے تھے، اس وقت بھی آپ کی آواز بھی سنائی نہیں دی۔ جس وقت عمران خان جنرل باجوہ کے سپوکس پرسن بنے ہوئے تھے، باجوہ صاحب عمران کی گود میں بیٹھتے تھے آ کے۔ جی دیکھیے اس وقت تو عمران کیونکہ پرائم منسٹر تھے، باجوہ صاحب نے ایکسٹینشن بھی لینی تھی، وہ آ کے عمران کی گود میں بیٹھتے تھے، اور وہ بھی بڑا غلط تھا۔ ایون دین اٹ واز رانگ، آئی ڈونٹ اپروو دیٹ آلسو۔ ہمیں جب تک سسٹم کو اسٹریم لائن نہیں کریں گے اور اداروں کی اپنی جگہ پہ حیثیت اور اہمیت کو نہیں سمجھیں گے، اچھا سر، اب میرا سوال، جب تک ہم آگے بہتری کی طرف کوئی اسٹیپ نہیں لے سر، اب سکتے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اب سپریم کورٹ سے میں ایک ہوپ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بیسکلی اہل ہو سکتے ہیں اگر ان کی سزا معطل کر دیا، لیکن آپ کیونکہ بڑے کریڈیبل لائر ہیں، جو نقطے اٹھائے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہ قانون میں سزا معطلی کے آرڈر میں نظر ثانیہ ترمیم کی گنجائش نہیں، اور سپریم کورٹ کہہ چکی سزا معطل ہو سکتی ہے، فیصلہ نہیں، تو سر اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ سوال یہ ہے کہ یہ میٹر اتنا چھوٹا میٹر تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اگر فیئرلی چل رہا ہو تو اس کو مین اپیل بحث کے لیے لگانی چاہیے تھی، اس کا جو فیصلہ ہو جاتا ٹھیک ہے، وہ کیوں نہیں انہوں نے لگائی ابھی تک، اس کو ڈیلے کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کہیں سے انسٹرکشن لیتے ہیں اور آنکھیں بند کر کے اس کو فالو کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ وہ خود بھی انڈر اوتھ ہیں۔ یہ حالت جو ہے نا، یہ خطرناک صورتحال ہے جس کی میں بار بار نشاندہی کرتا ہوں۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ اعزاز سعید صاحب، سیکھے صاحب کو، اور سر دوسرا اعزاز صاحب کو جانے سے پہلے بلے کا نشان، اویس صاحب آپ کے نزدیک اگر بلے کا نشان نہیں ملتا تحریک انصاف کو تو عوام نہیں آئے گی تحریک انصاف کی باہر، یا کیا ہوگا آپ کے خیال میں؟ واٹ ول بی دی سچویشن آپ کے پرسپیکٹو سے؟ دیکھیں ابھی دیکھتے ہیں، یا ابھی دیکھیں نا، ہر وہ حرکتیں ہیں انہوں نے، اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اس طرح سے جو الیکشن ہوں گے وہ ملک میں اسٹیبلٹی لے کے آئیں گے کہ اور زیادہ انسٹیبلٹی جو میں اضافہ ہو جائے گا۔ سر پوائنٹ آ گیا، یہ دیکھنے والی بات ہے اور سوچنے والی بات بھی ہے، کیونکہ اکنامیکلی معاشی اعتبار سے ہم بہت زیادہ بدحالی کا شکار ہیں۔ پولیٹیکل اسٹیبلٹی اگر نہیں آتی ہے تو وہ ہماری معاشی بدحالی جو ہے وہ خوشحالی میں بدل نہیں سکتی۔ بالکل ٹھیک، اس کے لیے پولیٹیکل اسٹیبلٹی انتہائی ضروری ہے۔ پوائنٹ آ گیا سر آپ کا، جو نظر نہیں آ رہی، جو حالات جس قسم کے بن رہے یہاں پر۔ اعزاز سعید صاحب، دو باخبر صحافی بیٹھے ہیں اسلام آباد کے، اعزاز صاحب یہ بتا دیں کہ ایک تو کیا اظہر من الشمس ہے کہ الیکشن کمیشن بلے کا نشان نہیں دے گا تحریک انصاف کو، اور آپ کے نزدیک اگر بلے کا نشان ان کو نہیں ملتا تو آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے کہ ووٹر پی ٹی آئی کا نکلے گا باہر پھر بھی ووٹ دینے؟ کامران صاحب میرے علم میں نہیں ہے کہ بلے کا نشان ملے گا یا نہیں ملے گا، لیکن ایک بات میرے علم میں ضرور ہے۔ اگر اویس صاحب، اعزاز صاحب سے سوال ہے، میں آتا ہوں آپ کو دوبارہ سر۔ جی اعزاز صاحب۔ کامران صاحب ایک بات میرے علم میں ضرور ہے، انہیں بلے کا نشان ملے گا یا نہیں ملے گا مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن ایک بات میرے علم میں ضرور ہے کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس بلے کا نشان رہے۔ میں معلومات کی بنیاد پہ یہ بات کر رہا ہوں، میں کوئی ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں، اور یہ بات انہوں نے اپنے قریبی لوگوں سے بھی ڈسکس کی ہے۔ لیکن دوسری بات آپ کو پتہ ہے کہ اپلیکیشنز بھی آئی ہوئی ہیں اور بہت سارے لوگ اور بہت سارے ایلیمنٹس چاہتے ہیں کہ بلے کا نشان نہ ہو تاکہ جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے وہ کنفیوژن کا شکار ہو۔ لیکن کامران صاحب یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اگر پی ٹی آئی کے پاس بلے کا نشان نہ ہوا تو یہ یاد رکھ لیجئے گا کہ ان الیکشنز کی کریڈیبلٹی نہیں ہوگی۔ پہلے بھی جو الیکشن سے پہلے جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ بھی کوئی اتنی خوشگوار نہیں ہو رہی جمہوریت کے حوالے سے، اور اگر یہ کام بھی ہو گیا تو میرا نہیں خیال کہ الیکشن کی کوئی تھوڑی بہت بھی کریڈیبلٹی جسے کہتے ہیں وہ رہے گی۔ میرا یہ خیال ہے کہ اس سے الیکشن کا عمل ہی نہیں، یہ جو پورا سارا سسٹم ہے وہ ایکسپوز ہوگا، اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔
آزاد صاحب لیکن اگر بلے کا نشان بالفرض محال آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن چاہتے ہیں کہ مل جائے، لیکن الیکشن کمیشن اگر چاہتا ہے تو آپ کے خیال میں پھر مل بھی جائے گا؟ ایک تو یہ ضمن سوال، پھر اگلا سوال اس سے ریلیٹڈ پوچھوں گا آپ سے، ہوگا مل بھی جائے گا یا آپ کو لگتا ہے الیکشن کمیشن انفلوئنسڈ ہے خدا نخواستہ؟ نہیں دیکھیے، میں تو آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ میری معلومات کے مطابق وہ نہیں چاہتے کہ یہ بلے کا نشان جو ہے وہ پی ٹی آئی کے پاس نہ رہے. میں معلومات کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ الیکشن کمشنر جو چیف الیکشن کمشنر ہے وہ ایک بندہ تو نہیں ہے، وہ تو پورا کمیشن بیٹھتا ہے اور کمیشن میں اکثریت کی بنیاد پہ فیصلہ ہوتا ہے. مجھے نہیں پتا فیصلہ کیا ہوگا، لیکن مجھے اس بات کا بھی پتا ہے کہ بہت ساری غیر جمہوری قوتیں ہیں وہ چاہتی ہیں کہ بلے کا نشان نہ ہو. نہ صرف غیر جمہوری قوتیں چاہتی ہیں بلکہ بعض سیاسی جماعتیں اگر بلے کا نشان ہو جاتا ہے سید صاحب، تاکہ ان کو سموتھ سیلنگ ہو. سید صاحب اگر بلے کا نشان ہو جاتا ہے تو آپ کے خیال میں الیکشن تحریک انصاف کے لیے کیا ہوگا؟ دیکھیے اگر کامران صاحب یا نواز شریف صاحب کے لیے کیا ہوگا؟ اس کا میں عرض کرتا ہوں کہ بلے کا نشان اگر مل گیا اور ٹرن آؤٹ الیکشن کے اندر زیادہ ہو گیا، عام طور پہ جو پیٹرن ہے وہ یہ دیکھا گیا کہ جب نواز شریف صاحب اور بینظیر صاحبہ نہیں تھی تو ان کے جو ووٹر ہیں وہ الیکشن میں نہیں آئے تھے. جب نواز شریف صاحب پاکستان میں تھے اور جیل میں تھے اس کے باوجود ووٹر ان کے آئے تھے. 2018 کے الیکشن میں آپ دیکھ لیجئے کہ جتنا مرضی آپ کہہ لیں ریگنگ ہوئی تھی، اور ریگنگ آر ٹی ایس کے والے سے اس کے اوپر بہت سارے الیکشن کے اوپر سوالات بھی ہیں. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ پنجاب میں بھی فارورڈ بلاک بنانا پڑا تھا. اگر یہ بلے کا نشان وہاں پر ہوتا ہے بیلٹ پیپر کے اوپر اور ان کے کینڈیڈیٹ کو فری جو لیول پلینگ فیلڈ دی جاتی ہے، تو میں آپ کو یہ ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ پنجاب کی فضا بڑی بدلی ہوئی ہے. نون لیگ بڑی اچھی جماعت ہے، بڑے اچھے کینڈیڈیٹس ہیں ان کے، لیکن گراؤنڈ سویل ہے. گراؤنڈ کوئی اتنی اچھی خبریں نہیں دے رہی نون لیگ کے حوالے سے. نون لیگ کو بڑا ٹف کمپٹیشن ملے گا پی ٹی آئی کے حوالے سے. رائٹ. عامر الحسن صاحب، اوبیسلی نون لیگ تو چاہے گی بلے کا نشان نہ ملے، لیکن اگر بلے کا نشان مل جاتا ہے اور تحریک صاحب مقابلے میں آ جاتی ہے تو آپ کی اپنی اسسمنٹ میں پنجاب میں کیا پوزیشن ہوگی نون لیگ کی؟ میں آتا ہوں کامران صاحب، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی میں آپ کے ابتدائی تجزیے سے متفق ہو کر آگے بات شروع کروں گا. اچھا ٹھیک ہے. جو نہ چاہتے ہوئے بھی گراؤنڈ ریالٹیز پہ بات کی. عامر بھائی نہ چاہتے ہوئے ضرور لگا دیا آپ نے ساتھ. چلیں آپ نے گراؤنڈ ریالٹیز پہ بات کی کہ ووٹر آ بھی سکتا اور نہیں بھی آ سکتا. یہی پی ٹی آئی کا اصل امتحان ہوگا 8 فروری کو. ان کے کینڈیڈیٹس کا جس طرح کے مرضی حالات ہوں، سیاسی پارٹی کو الیکشن لڑنا ہوتا ہے اور ووٹر کو لانا ہوتا ہے. اور آرمی چیف کی آپ نے بات کی، آپ اور میں آنکھیں بند کر لیں، ہم ریالٹی سے پیچھے نہیں جا سکتے. جب میری تو پہلے بھی آپ سے کئی دفعہ بات ہوئی، میں کہہ رہا تھا کہ قاضی صاحب کے ہوتے ہوئے الیکشن 8 فروری کو ہی ہوں گے. اور مجھے یقین ہے کہ جب وہ جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید، عمران خان، صدر عارف علوی سے نہیں ڈرے تھے، پیدل آتے تھے، ان کی فیملی کو ریڈیکیول کیا، ان کے اوپر کویسچنز اس بری طرح ان کے بردر ججز نے کیے کہ سب کو سمجھ آ رہی تھی کہ کیا کرنے جا رہے ہیں، لیکن وہ بچت کر کے آ گئے. تو ایسے شخص کو اب آپ کسی ساز کی آڈیو سے یا کسی چیز سے نہیں ڈرا سکتے. وہ جو کچھ ہونا تھا ہو چکا تھا، تو اس لیے انہوں نے وہ فیصلہ بھی دے دیا. اور آرمی چیف ایک ریالٹی ہیں، جس طرح آج احمد اویس صاحب کے لیے وہ ریالٹی نہیں ہے، لیکن خان صاحب کے لیے آج بھی صرف وہی ریالٹی ہیں. جو موجودہ آرمی چیف ہیں وہ جب اپیل کرتے ہیں، جب وہ گفتگو کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی سے نہیں چاہتے. انہوں نے کبھی سیاسی پارٹیوں کے ساتھ بات کرنے کی ایکچول کوشش نہیں کی. میرا خیال اور گمان تھا، جو غلط ہوا، کہ بیرسٹر گوہر کو جب وہ لے کے ہی آ گئے ہیں تو شاید وہ اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ ایک نیا راستہ کھولنے کے موڈ میں ہیں. لیکن جب انہیں صحافی مل گئے وہ وہیں کے وہیں کھڑے تھے کہ جناب بس اسٹیبلشمنٹ ہے، فلاں ہے، ڈمکا ہے. تو انہوں نے کوئی راستہ اپنی پارٹی کے لیے نہیں لیا. نواز شریف جب آئے تھے، جیل میں گئے تھے، انہوں نے اپنی پارٹی کے لیے راستہ لیا تھا. مریم نواز کو بھی ساتھ لے گئے جیل میں، وہ لندن چھوڑ کے آ سکتے تھے. یہاں پہ ہر روز بندہ جواب دے دیتا کہ جی وہ تو اپیلیں کرنی تھی، بڑی مجبوری تھی آنا تھا. بھائی اپیلیں تو بعد میں بھی ہوتی رہتی ہیں، سب کو مل جاتا ہے چانس، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. لیکن آپ کو پارٹی بچانی ہوتی ہے اپنی ذات سے اوپر ہو کے. یہاں مسئلہ یہ ہو گیا کہ خان صاحب انفارچونیٹلی اپنے آپ کے علاوہ کسی کی طرف گئے ہی نہیں. یہ ہے وہ ریالٹی جس میں انہیں الیکشن لڑنا ہے. ان کے ووٹر کے اندر بڑا جذبہ ہے. ایشو یہ ہے کہ کینڈیڈیٹ کتنے ہوں گے. ان کی لڑائی باقی سیاسی جماعتوں کی نسبت ریاست کے ساتھ ہوئی ہے، کسی اور سے نہیں ہوئی. ہم الیکشن کمیشن پہ چلے جائیں، مجھے بتائیں پشاور ہائی کورٹ پہلے سٹے دیتی ہے، اور جس دن یہ فیصلہ محفوظ کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ بلے کا نشان خطرے میں ہے، وہ کہہ دیتے ہیں کل تک فیصلہ کریں.